سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ جب قوم کی غیرت مر جائے، جب قوم کو اس چیز کا بھی خیال نہ رہے کہ گناہ کیا ہے، زنا کیا ہے، اور علماء جو ہیں جب ان کو گرفتار کیا جائے اور پولیس جب ان سے تحقیقات کرے تو بتائیں کہ ہم نے 4,000 عورتوں کے ساتھ زنا کیا۔ اب عجیب و غریب بات ہے، اور اس مولانا نے ایک ایک عورت کا حساب رکھا ہوا ہے۔ پولیس نے جب گرفتار کیا، اور یہ لاہور سے کسی دیہات سے یا کسی گاؤں کی بات نہیں میں کر رہا، ابھی میں بتاؤں گا آپ کو کہ کس طرح یہ 4,000 عورتیں تک بڑی، اس نے ویسے بڑا سکور ہے اس کا، اور یہ عورتیں جو تھی ان میں سے ایک بھی غیرت مند نہیں تھی، ایک کا بھی ضمیر نہیں جاگا، ایک عورت نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو، یا اس نے آ کے پولیس کو بتایا یا میڈیا کو بتایا یا کسی کو بتایا یا گھر آ کے بتایا۔ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جب قوم کی عورتیں اس طرح کے حالات میں پہنچ جاتی ہے تو جو بچے پیدا ہوتے ہیں حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں، یہ سوال بعد کا ہے، مگر وہ کیا پرورش کریں گی بچوں کی۔ یہ جی مولانا صاحب 1980 سے یہ کام کر رہے ہیں امام مسجد لاہور میں، اور 1980 بڑا عرصہ ہوتا ہے، چھوٹی سی عمر میں یہ ظاہر ہے امام مسجد بنے ہوں گے، اور پھر اب تک انہوں نے کہا جی میرا یہ سکور رہا ہے، کوئی کر کے دکھائے یہ سکور۔ ہو سکتا ہے اس سے بھی کوئی اب بڑا مولوی میدان میں آ جائے، وہ ختم نبوت کا مجاہد جو کہتے ہیں کہ آج کے حالات میں نہ کسی مجدد کی ضرورت ہے، نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی مہدی کی ضرورت ہے، تو یہ مولوی جو ہے اس قوم کو ٹھیک کرے گا، یہ مولوی اس قوم کی تربیت کرے گی۔ اندازہ لگائیں کہ بڑے فخر کے ساتھ اس نے پولیس کو بتایا، اور پولیس والے بھی شک میں پڑ گئے ہوں گے کہ پتہ نہیں ہمارا باپ بھی یہی ہے۔ ظاہر ہے جس علاقے میں پکڑا گیا اس علاقے کی پولیس بھی پریشان ہوگی۔ اب میں نے آپ کو کئی پروگراموں میں بتایا کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہمارے جو وہ والے ہیں، ان سے کیوں نہیں کوئی اچھی بات یا اچھی ایسی چیز جو ہے وہ قوم کو نصیب ہوتی۔ وجہ یہی ہے کہ اس طرح کے مولویوں کی اولاد جب وہاں تک پہنچ جاتی ہے، ایوانوں تک پہنچ جاتی ہے، اداروں تک پہنچ جاتی ہے، اب یہ مولوی چکر یہ دیتا ہوگا کسی کے بچہ نہیں پیدا ہوتا تو میں تمہاری مدد کرتا ہوں، کسی کے نرینہ اولاد نہیں ہوتی تو تمہاری مدد کرتا ہوں، کوئی ویسے قابو آ گئی تو اس کی مدد۔ اب 4,000 عورتوں میں سے کتنے بچے پیدا ہوئے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بچے جا کے ایوانوں میں یا وہ بچے جا کے اداروں میں لوگوں کی خدمت کریں گے؟ جب بنیاد ہی غلط ہے، جب ایک راستہ ہی غلط ہے، اور اگر یہ پکڑا نہیں جاتا تو ابھی یہ کام جاری تھا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ 4,000 کے ضمیر مر گئے، 4,000 کا بیڑا گرک ہوا تھا، تو وہاں پہ 10,000 بھی ہو جاتی تو کون سا طوفان آ جانا۔ یہ بات اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج پاکستان کی حالت کی ذمہ داری ان علماء کی وجہ سے جو بیڑا گرک ہوا۔ اچھا، ایک مریم نے پچھلے دنوں ان کے ساتھ سودے بازی کی، اس نے کہا جی آپ مولویوں جو مرضی کرو، ہمیں کوئی نہیں، بس ہماری گورنمنٹ کے خلاف نہیں بول۔ روزانہ 3 سے 4، 5 سے 7، 8 یہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں کیس کے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی، کسی کو فرق نہیں پڑتا، کسی بندے کو اس چیز کا فرق نہیں پڑتا، نہ مریم کو پڑتا ہے نہ اس کو پڑتا ہے جو اوپر صاحب بیٹھے ہوئے یا دوسرے صاحب بیٹھے ہوئے، کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتے ہیں جی ہماری گورنمنٹ چلنی چاہیے، ہماری طرف سے مولوی جو مرضی کرتے رہے، کیونکہ ان کو قابو کرنا بڑا ضروری ہے۔ کسی کو 2,500 روپے دے کے قابو کر لیا گیا، کسی کو 25,000 روپے دے کے قابو کر لیا گیا، کسی 2,000، جس قابل کو تھا اسی حساب سے ان کو قابو کیا گیا، کسی کو 15,000 دے کے قابو کر لیا گیا۔ مگر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج یہاں پہ جو ہمارے علماء ہیں ان کو پتہ ہے یہ سارا کچھ غلط ہے، مگر وہ کیونکہ خود غلط ہے، ان کی موج لگی ہوئی ہے، یہ عورتیں آتی ہیں ان سے مولوی صاحب ہمارے یہ مسائل ہیں، وہ کہتا ہے جناب سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ختم نبوت کا ہے، باقی آپ آ جائیں میرے کمرے میں جا، پھر جو مرضی ہوتا رہے، لیکن ختم نبوت پہ کوئی حرف نہیں آنا چاہیے۔ کہ سوشل میڈیا پہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہاں سے آپ کو جو گالیاں وہ نکالتے ہیں،
جو ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح سلوک کرتے ہیں، وہاں سے بھی آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کہاں بنیادی طور پہ خرابی نظر آتی ہے۔ یہ تو ایک کیس ہے، یہ تو ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے، یہ پیروں فقیروں کے ڈیروں پہ کیا ہوتا ہے، چرس پروگرام، زنا پروگرام، عیاشی کے اڈے بنے ہوئے۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ صبح سے شام تک لوگ آ کے یہاں پہ مذہب کا پرچار کرتے ہیں، ہمارا مذہب ٹھیک ہے، ہم ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ مل جاؤ، اگر ہمارے ساتھ آپ مل جاؤ گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اور پھر آ کے اعلان کیے جاتے ہیں، جناب اتنے عاشق رسول وہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور وہ آگے سڑکیں بند کر دیں گے۔ کبھی وہ بھی گورنمنٹ خود ان سے کرواتی ہے، ٹھیکیدار ہوتے ہیں، ان کے ٹھیکے ہوتے ہیں، یہ علماء بھی ٹھیکیداروں کے حصہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک بڑے چینل میں نے اس پر اور بھی جاری کی۔ مقصد بتانے کا آپ کو یہ ہے کہ لاہور میں آپ جا کے پتہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب اس مولوی کی شاخیں کہاں کہاں تک تھی۔ ظاہر اس کے شاگرد بھی ہوں گے، وہ بھی اسی کام پہ لگے ہوں گے، اس کے جو بھی اس کے مدرسے میں یا اس سے پڑھنے آتے ہوں گے، پہلے یہ ان کے ساتھ جو ابھی یہ عورتوں کی بات اس نے بتائی ہے، بچوں کا تو بتایا ہی نہیں ہوگا اس نے، یا وہ پتہ چلے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ آپ کو کوئی چیز بھی مجھے بتا دے ایک نمبر ملے، ہر چیز آپ کو 2 نمبر ملے، اس کی وجہ یہی وجہ ہے کہ ان کو ایک نمبر کا پتہ ہی نہیں دیا، ان کو علم ہی نہیں ایک نمبر کیا۔ جب اولاد ہی خالص نہیں ایک نمبر، تو وہاں سے پھر باقی چیزیں کون سی آپ کو ملے۔ اب یہ جیسے جیسے مولوی کہانی بیان کرے گا، اور دیکھ لیں یہ جو عورتیں 4000 میں سے جو خواتین بھی آئیں، ان میں پڑھی لکھی بھی ہوں گی، ان میں ان پڑھ بھی ہوں گی، ان میں جاہل بھی ہوں گی، ان میں پتہ نہیں کون کون سی عورتیں آئی، مگر کسی عورت نے آ کے باہر نہیں بتایا کہ جناب یہ مولوی نے میرے ساتھ یہ کام ڈال دیا۔ 1980 کہاں، کتنے سال ہو گئے، ایک عرصہ گزر، نہ کبھی کسی ماں باپ نے ان سے پوچھا ہوگا۔ ہو سکتا ہے ماں کو بھی قابو کیا ہو، بیٹی کو بھی اس مولوی نے قابو کیا ہو، سب کو قابو کیا ہو، کسی نے بھی جا کے نہیں بات جانی۔ ہو سکتا ہے جو رشتہ دار پوری کی پوری خاندان کو قابو کیا ہو کہ ایک دوسرے کی باتیں نہ بنائے۔ لیکن کمال ہے اس مولوی کا، کمال کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں پہ تو کوئی غیرت مند عورت ہو تو اس کو آپ تھوڑا سا چھیڑ بھی دیں تو وہ طوفان برپا کر دیتے، لیکن اس نے جناب ایسے طریقے کے ساتھ گیم ڈالی کہ اب پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں اس کا نام روشن ہو رہا ہے۔ اس کی تصویر لگائیں گے اوپر تاکہ اس کے چرچے جس طرح چل رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب کمیٹی میں جا کے پھڈا نہ ڈال لینا کہ جناب یہ کیا چکر چلا ہے، جا کے ڈی این اے کراؤ نہ تھا، یہ گورنمنٹ کو کرائے وہاں لاہور کے اس علاقے کا، تو وہاں سے پتہ چلے گا کہ مولوی کے ساتھ کتنے بچوں کا ملتا ہے، کتنے لوگوں کا ملتا ہے، کیونکہ آج سائنس کا دور ہے، کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں۔ یہ ریسرچ پوری کرنی چاہیے، اور تو ہمارے پاس کوئی کام شام نہیں، نہ کوئی عوام کی وہاں ادارے خدمت کر رہے، تو یہ مولوی پہ میرا اپنا ٹائم لگا کے تھوڑا سا پتہ کر لے، شاید اداروں میں بھی جو بیٹھے ہوئے ان کا باپ یہ نکل آئے، کیا پتہ ہے؟ جیسا یہ بتا رہا ہے 1980 سے لگا ہوا تھا۔ ناظرین، یہ ایک مولوی نہیں ہے، یہ ہر طرف آپ کو اس طرح کے درندے، اس طرح کے جانور ملیں گے، مگر جو ان کا شکار ہوتے رہے ہیں، حیرت ان پہ بھی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ آپ ان پہ بھی تو افسوس ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ وجہ یہ ہے کہ زنا کو زنا نہیں سمجھا گیا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، فراڈ کو فراڈ نہیں سمجھا جاتا، چوری کو چوری نہیں سمجھی جاتی، کوئی ایسی چیز بھی جو اسلام تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات۔ آج 1400 سال پہلے والے حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں اس ملک کے، پاکستان کے، اور وہاں پہ جس طرح یہ زیادتی کے کیس درج ہو رہے، میں تو یہ دیکھتا ہوں تو میں دلچسپی میری بھی ختم، مجھے پتا یہ قوم کی غیرت مر چکی ہے، ہم جتنا مرضی بولے، روزانہ 10-20 ایسی پوسٹیں آتی ہیں یہاں پہ
وہ مولانا پکڑے گئے بچے کے ساتھ، 10 سال کے، گونگی بچی، بہری بچی، جو آ جائے، جس طرح کا مرضی بھی ان کے ہاتھ میں شکار آنا چاہیے تو یہ چھوڑتے نہیں۔ یہ جناب کامنٹس میں لکھیے گا اور پتہ چلے کیا حالات ہے وہاں کے، وہاں پہ لوگوں میں کوئی غیرت جاگی ہے، لیکن فکر کی ضرورت نہیں، اس قوم کی غیرت نہیں جاگ سکتی۔ اس قوم کو جس سے کام پہ لگا دیا گیا، لوگ کہتے ہیں عذاب نہیں آتا، اب عذاب کیا ہے اس قوم پہ، بلا گرک تو ویسے ہی ہوا، خالص چیز آپ کو کھانے کو ملتی نہیں، اس سے بڑا عذاب کیا ہے۔ اللہ قرآن میں لکھا ہوا پاک اور صاف غذا کھائیں، مجھے دکھا دیں وہاں پہ پاکستان پہ کہیں پہ ملتی ہو۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔